کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، ہر موڑ پہ انسان کو ہے چلنا سکھاتا، مشکل سی جو راہیں ہیں انہیں آسان بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونے کے افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچ اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورا عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا مطبع شعرا حیران و شدت رہ گئے، جس کی آیت سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کے رسالت کے اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بدر مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کے درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عزیز و کاسی رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے دیکھ دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو روشن ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کا جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجر چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے محترم حضرات، آج اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رکھنے
رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور کوئی سمجھ پڑنا بے سود ہے۔ افسوس صدا افسوس، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہین صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ ہوئی جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل وہ بھی امین، جس مہینوں میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کا رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا معراج صاحب زندہ باد، حضرت مولانا معراج صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرات قیامت کے میدان ہوا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن پاک اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کے سفارش قبول کرے گا، ان حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں قرآن کریم عظیم برکت شہادت ہے، جو روح خداوندی میدان حیات ہے، جو روح خداوندی میدان حیات ہے، وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کے مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہال عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہال عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کو اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جہالیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا، اور وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسرا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکومت و تخت الٹ دیا۔ محترم دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسرا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہرائے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو توحید میں ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار و حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھ کو کہنے دیجئے قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، دعا کیجیے، اپنی تقریر یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔